ناظرین گرامی، آج سے تقریباً 3000 سال قبل کی بات ہے کہ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم پر عمالقہ نامی ایک قوم آباد تھی۔ یہ بڑی بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ تاریخ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں ایک ظالم اور جابر حکمراں گزرا ہے جس کا نام جالوت تھا۔ وہ جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھا اور ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ اس نے قوم یہود کو دعوت مبارزت دی تھی اور قوم بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور ان کی آبادیوں پر اپنا ناجائز تسلط جما لیا تھا۔ یہ ان کے نامی گرامی سرداروں کو یرغمال بنا کر لے گیا تھا اور پھر انہیں اپنے قلمے رو میں قید میں ڈال دیا تھا، جبکہ بقیہ بچی کچی قوم پر مظالم روا رکھے اور ان پر خراج مقرر کیا۔ حضرت شمویل کے دور نبوت میں بھی جالوت کی بربریت اور ظالمانہ کارروائیاں جاری رہی، یہاں تک کہ قوم یہود ان سے عاجز آ گئے اور اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی اذیتوں کا قلع کما کر دیں گے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب اپنے فیصلوں سے بدل گئے اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ قوم کے اس مطالبے پر حضرت شمویل نے ان سے اتمام حجت کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طالوت کو، جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تم میں نمایاں ہے، تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ بات سنی تو ناگواری سے کہنے لگے کہ یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہت کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجیے۔ اس بات کی تصدیق قرآن مجید میں کچھ یوں بیان ہوا ہے: اور ایسا کیا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اطاعت اور فرما برداری کی بجائے کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیسے حکمراں ہو سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ حکمرانی کے حقدار تو ہم ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ حکم راہ کا جو معیار تم نے مقرر کر لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائز کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمائی ہے، اور وہ اپنی قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سالبی نے اپنی تصریف میں طالوت کا نسب نامہ اس طرح لکھا ہے: ساول بن قیش بن افیل بن سارو بن تہورت بن افیح بن انیس بن یامین اور بن یعقوب۔ امام بن قتیبہ اپنی تصنیف کتاب المعارف میں طالوت کے بارے میں ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہب کی قول کی بنیاد پر وہ بن یامین کی ذریت میں سے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ابتدا میں وہ نہایت تنگ دست اور اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اپنے گاؤں سے 2 گمشدہ گدھوں کی جستجو میں نکلے اور شمویل کے ہاں جا کر ٹھہر گئے۔ انہیں دیکھ کر حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے اور یہ بن یامین کی نسل سے ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اس بات کو سن کر کہا آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس نسل سے کوئی تاجدار بادشاہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان میں کوئی نبی گزرا ہے۔ شمویل نے جواب دیا اس بات کو تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا خدا؟ کیا یہ بات تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے جس وقت اس کو تمہاری طرف بھیجا تھا وہ اس کے نسب سے آگاہ تھا؟ قرآن حکیم نے اس بادشاہ کو طالوت کہہ کر پکارا ہے، جبکہ دیگر مذہبی کتب میں یہ نام ساول لکھا ہے۔ ناظرین گرامی، قوم یہود بڑی ضدی اور ہٹ درم کے طور پر سامنے آئی۔ اس قوم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھی اپنے ہٹ درمیوں اور نافرمانیوں کی بنا پر عاجز کر دیا تھا، اور ان دونوں برادران کے بعد بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بشمول حضرت عیسیٰ تک آئے سب کی نافرمانی کی، جس کی تفصیلات مختلف ویڈیوز میں آتی رہتی ہے۔
حضرت شمویل علیہ السلام جو اس وقت اسرائیلی علاقوں پر منصب نبوت پر فائز تھے، ان کے سامنے بھی اس قوم نے حسب سابقہ یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کی ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی معجزہ پیش کرو۔ جیسا کہ ماضی میں ان کا ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اتمام حجت کے طور پر اللہ کے حکم سے نبی سے معجزہ صادر ہو جاتا ہے، اور اس کے صادر ہونے کے بعد بھی وہ قوم ایمان نہ لائے تو پھر وہ اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماضی میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذات مبارکہ سے بے انتہا معجزات کا صدور رہا، مگر پھر بھی یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوتی اور فرعون کی طرح اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ ثابت کرتی رہی اور پھر عذاب میں گرفتار ہوتی رہی۔ حضرت شمویل علیہ السلام سے بھی قوم نے ایک ایسا مطالبہ کر رکھا تھا جس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کے فیصلے کی تصدیق مطلوب و مقصود ہے تو تمہیں وہ بھی عطا کر دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ جو متبرک صندوق جس میں تورات اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی نوادرات محفوظ ہے وہ طالوت کی بدولت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اس زمن میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی تسلی سے قوم یہود کو کچھ اطمینان ہوا اور وہ طالوت کی قیادت میں جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شدتی تشنگی لبی سے ایک چلو بھر پانی پی لے، لیکن سوائے چند کہ ان میں سے سب نے پانی پی لیا۔ مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے۔ جب یہ لشکر نہر پار کر گیا تو طالوت اور اسرائیل کے لوگ جمع ہو کر ایلا کی وادی میں خیمزن ہوئے۔ دونوں افواج آمنے سامنے پہاڑوں پر تعینات تھے اور درمیان میں ایک وادی تھی۔ تورات کی ایک روایت کے مطابق جالوت پہلوان تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اس کی سر پر پیتل کا خود اور پیتل ہی کی ذرہ تھی جس کا وزن 5000 مثقال تھا، اس کی ٹانگوں پر پیتل ہی کی 2 ساق پوش تھے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچی تھی اور بھالا ایسا تھا جیسے جولاہے کا شہتیر، جس کا وزن 600 مثقال تھا اور جو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ جالوت کے لشکر کو دیکھ کر قوم یہود سہم گئی اور آپس میں کہنے لگے کہ آج تو ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان کی پستی دیکھ کر ان کی 313 خدا پرستوں نے کہا بعض اوقات چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غلبے کی قدرت نہیں رکھتی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کے اس جذبہ جہاد نے ان میں ایک نئی روح پونک دی، اور جالوت اور اس کے لشکر سے باقاعدہ جنگ ہونے سے قبل انہوں نے رب کریم سے دعا مانگی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ تاریخ داں اس جنگ کا مقام غور کی وادی بھی لکھتے ہیں، جو زیر اردن کی ایک وادی ہے، اور یہ اس کا حالیہ تجویز کردہ نام ہو سکتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو جالوت سب سے پہلے مقابلے کے لیے نکلا اور پہلے ہی حملے میں مارا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت نبوت کے مرتبے پر فائز نہیں تھے، انہوں نے جالوت کا کام تمام کر دیا، اور اس طرح جالوتیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور طالوت اور اس کا لشکر سرخرو ہوا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔